نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے سطر یعنی شرمگاہ اور نماز کا بیان۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث کا عنوان ہے ایک ہی کپڑے میں نماز کا طریقہ۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک پاک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کپڑے کو اپنے جسم سے اس طرح لپیٹے ہوئے تھے کہ اس کپڑے کے دونوں کنارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ بخاری شریف کی اگلی حدیث کا عنوان ہے نماز میں کندھوں کو ڈھانپنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی آدمی صرف ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کپڑے کا کچھ حصہ کندھوں پر نہ ہو۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے دونوں کناروں کو ایک دوسرے کی مخالف سمت میں کر لے، دائیں کنارے کو بائیں کندھے پر اور بائیں کنارے کو دائیں کندھے پر رکھ لے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کا عنوان ہے نقش و نگار والی چادر میں نماز پڑھنے کا مسئلہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس کے کناروں پر نقش و نگار والا کام کیا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کیے ہوئے نقش و نگار کو دیکھا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اس چادر کو ابی جہم کے پاس لے جاؤ اور اسے اس کے حوالے کر کے ابو جہم کی نقش و نگار کے بغیر والی چادر لے آؤ، کیونکہ میری اس چادر نے تو میری نماز میں خلل اور خرابی پیدا کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نماز کے دوران اس چادر کے نقش و نگار کی طرف دیکھنے لگا اور مجھے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں یہ میری نماز خراب ہی نہ کر دے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے گھر کے ایک حصے میں ایک پردہ ڈال رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اس پردے کو ہمارے سامنے سے ہٹا لو، کیونکہ اس کی تصویریں نماز میں مسلسل میرے سامنے رہتی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد ریشمی جبہ اتار دیا تھا۔ حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی نے ایک ریشمی کوٹ تحفہ کے طور پر بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہن کر نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کوٹ کو اس طرح اتار پھینکا جیسے کوئی بہت ہی بری اور ناپسندیدہ چیز ہو، پھر فرمایا کہ ریشمی کپڑے متقی، شرک اور کفر سے بچنے والے لوگوں کے لائق نہیں ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث کا عنوان ہے ایک ہی کرتے یا قمیص میں نماز پڑھنا۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک شکاری آدمی ہوں، کیا میں ایک ہی کرتے یا قمیص میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں پڑھ لیا کرو، لیکن بٹن بند کر کے، خواہ کانٹوں کو ہی بطور بٹن استعمال کر لو۔ ابو داؤد کی اگلی حدیث کا عنوان ہے مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی پاجامہ یا تہبند یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر اس سے فرمایا کہ جاؤ اور وضو کرو
وہ آدمی جا کر دوبارہ وضو کر آیا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو وضو کرنے کے لیے کیوں فرمایا، حالانکہ وہ تو باوضو تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی اپنا ازار یعنی پاجامہ یا شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا، اور جو آدمی ازار لٹکائے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ ابو داؤد اور جامعہ ترمذی کی حدیث کا عنوان ہے بالغ عورت کی نماز بغیر چادر کے نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بالغہ عورت کی ننگے سر نماز قبول نہیں ہوتی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔